ملیٹنٹ اسلام کے نام سے لکھا گیا، ایکسٹریمسٹ انتہا پسند اسلام کے حوالے سے بات ہوتی رہی، اور یہ سلفی اور صوفی وغیرہ یہ تو سب چلتے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ سیاسی اسلام بہت خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک سیاسی اسلام ہے، حالانکہ جتنا سیاسی قرآن ہے اس سے زیادہ سیاسی کتاب نہیں ہو سکتی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ظالمون۔ یہ تو سیاسی بیان ہے نا، کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اس کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو جاری اور ساری نہیں کرتے، وہی ظالم ہے، وہی فاسق ہے۔ کیسی سیاسی بات کر رہا ہے اسلام، اور ہم اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کر اس پر 10 نیکیاں حاصل کرتے ہیں اس سیاست پر۔ جو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے وہ بھی سیاست کر رہا ہوتا ہے جب ایسی ساری آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ تو نعرہ بھی لگاتے ہیں لوگ، حق آیا اور باطل، یہ تو سیاسی باتیں ہیں ساری۔ آپ حق کے علمبردار ہیں، کہتے ہیں ہم آئیں گے تو باطل کو جانا پڑے گا۔ پورا قرآن سیاسی ہے، اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی ہے، فرما روائی کی بات، غلبہ دین کی بات۔ اس لیے یہ بات طے شدہ امر کے طور پر تسلیم ہے کہ مستقبل کا نظام زندگی اسلام ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی آزمائش، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی کہ ایک بار پھر اس کو غالب آنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو جدوجہد آپ کر رہے ہیں رائے گاہ نہیں جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں کیا ہوا کام ضائع نہیں جاتا، رتی بھر اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کام برگبار لاتا ہے، بڑھتا اور پھیلتا ہے، اپنی برکتیں نچھاور کرتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، دل و دماغ کی دنیا کو ہر لحاظ سے خوشبوؤں سے معطر کرتا ہے۔ اس لیے جدوجہد اور کشمکش غلبہ دین کی اور ظلم کی ہر شکل کو مٹانے کی اور طاغوت کی فرما روائی کو چیلنج کرنے کی آپ سے زیادہ مضبوط اور مسلح کوئی نہیں، اہل ایمان سے زیادہ۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، اور اصل تو اسی کی ذات ہے، ساری قوت اور توانائی اور طاقت تو اس کے پاس، اس کی توانائی سے جو توانائی حاصل کرتا ہے، اس کی قوت سے جو قوت حاصل کرتا ہے، اسی کے کلمے کے غلبے کے لیے جو کوشاں ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، معانا والی، ان اللہ معانا والی بات ہے، اس کو معیت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے میرے دوستو قدموں میں جماؤ کی ضرورت ہے، نگاہوں میں بصیرت و بصارت کی، دور اندیشی اور دوربینی کی، قلب و نظر کی دنیا کو دھڑکنے اور تیز ترک گامزن منزل معدور نیز کا عنوان بننے کی ضرورت ہے، اور یہ سب اللہ پر ایک جیتا جاگتا ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کر آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی، انہی راستوں سے اس کو حاصل ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔